بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، اور آیا شہر کے ایک دور کے کنارے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا. قال، بولا، یا قومی، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، پیچھے لگو مرسلین کے، اتباع کر لو مرسلین کی، بھیجے ہوں کی. اتبعوا، پیروی کرو، پیچھے لگو، من لا یسألکم اجرا، ایسے لوگوں کی جو تم سے نہیں مانگتے کوئی اجر، کوئی بدلہ. وہم مہتدون، جبکہ وہ ہدایت یافتہ بھی ہوں. وما لیا، اور کیا ہے مجھ کو، لا اعبد الذی فطرنی، کہ میں نہ پوجوں اس ہستی کو جس نے مجھے وجود دیا. وإلیہ ترجعون، جبکہ اسی کی جانب تم کو لوٹایا جانا ہے. ااتخذ من دونہ، کیا اس کو چھوڑ کر میں اختیار کر لوں آلہتاً، کچھ معبود. ان یردن الرحمن، کہ اگر ارادہ کر لے رحمان میرے ساتھ، بضر، کسی نقصان کا، لا تغنی عنی، تو ہرگز کفایت نہ کرے مجھ سے، شفاعتہم، ان کی شفاعت، شیئا، کچھ بھی، ولا ینقذون، اور نہ ہی مجھے وہ چھڑا سکیں. انی، میں تو اذن، تب، لفی ضلال مبین، ایک کھلی گمراہی میں ہوں گا. انی آمنت بربکم، یقیناً میں تو ایمان لے آیا ہوں تمہارے پروردگار کے ساتھ. فاسمعون، تو تم میری بات سنو. سورۃ یاسین کا یہ وہ مقام ہے جس کو ہم کہتے ہیں صدیقیت، اور یہ سورۃ یاسین کی خصوصیت ہے. بالعموم رسولوں کے جو قصے قرآن مجید میں سچے سنائے گئے ہیں، ان میں آخر تک رسول ہی قصے کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں. رسول ہیں، رسولوں کے جھٹلانے والے ہیں. ٹھیک ہے، اہل ایمان، رسولوں کے ماننے والے، ان کا بھی کچھ ذکر ہے. لیکن یہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس مقام سے شروع ہو کر پھر آخر تک اب آپ کو پورے قصے میں کہیں رسول نظر نہیں آ رہے. یہ غیر معمولی بات ہے. اب یہاں پر یعنی رسول پس منظر میں چلے گئے ہیں اور ایک اور شخصیت آ گئی ہے بیچ میں، یہ رسول نہیں ہے.
البتہ اب باقی کا قصہ قرآن مجید کا کوئی ایک لفظ بھی غیر ضروری نہیں ہے، اچھا خاصا جو حصہ ہے اس قصے کا وہ سارے کا سارا اس شخصیت کے گرد گھومتا ہے، اور اس کو اب ایک بہت ہی مرکزی کردار اس کہانی کا وہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اس کو منظر میں کیسے لایا گیا، وہ جیسے وہ سید قطب نے کہا کہ قرآن مجید میں تصویر فنی کمال کی ہے۔ آپ نے بالعموم دیکھا ہوگا، یہ بہت بعد میں جا کر یہ بالکل ماڈرن زمانے میں یہ ڈرامہ وغیرہ، اور اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یک لخت ایک آدمی وہ سین بدلتا ہے، ایک آدمی بھاگا ہوا اور وہ شہر کے پرلے کنارے سے ہانپتا ہوا بیچ میں آ رہا ہے، اور یکدم اس نے سب لوگوں کی پورے مجمع کی توجہ اپنی طرف لے لی ہے، یہاں تک کہ وہ جو رسول تھے، اور وہ 3 رسول ہیں، وہ بھی اب پس منظر میں ہیں اور اب یہ بولنے لگ گئے ہیں۔ اچھا، یہ شخص ایک تو دور سے آ رہا ہے، شہر کے پرلے کنارے سے آ رہا ہے، ایک اب یہ بھاگ رہا ہے، اس کو کوئی جلدی بھی ہے، گویا یہ ہر حال کے اندر یہاں پہنچ کر کچھ بات کہنا چاہ رہا ہے اور ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہ رہا۔ اچھا، پہنچتے ہی اس نے ان رسولوں کے حق میں سب سے پہلے تو گواہی دی ہے، کہتا ہے کہ ان لوگوں کا دامن پکڑ لو اے میری قوم۔ سب سے پہلے اس نے قوم کو متکلم کے صیغے کے ساتھ مخاطب کیا ہے، میری قوم۔ یہ ہمیشہ ہی ایک اہم بات ہوتی ہے، جو بھی لوگوں کے لیے ہدایت دینے کے لیے پریشان ہوتا ہے، بہت سارے برج بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ ایک قربت کے جو اسباب ہو سکتے ہیں ان اسباب کو وہ تلاش کر لاتا ہے، کیونکہ مطلب کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر جو ہے یہ بالکل غلط نہیں ہوتا کہ اگر آپ کی کوئی خاص برادری ہے، کوئی خاص قوم ہے، کوئی خاص زبان ہے، کوئی خاص کلچر ہے، خاص قسم کے الفاظ بولے جاتے ہیں، ان میں وہ الفاظ اس انداز میں بولنا اور زیادہ سے زیادہ ان کے لہجوں کے اندر چلے جانا، ایک مشترک ایک بنیاد نکالنے کے لیے یہ غیر ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے بسا اوقات آپ کو بہت ساری کوشش اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اس نے ایک قربت اور اپنائیت کا واسطہ دے کر، اے میری قوم، اے میرے بھائیوں، میری برادری، میرے پیارے لوگوں، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اتبعوا المرسلین، یہ جو خدا کی طرف سے تمہیں بھیجے گئے ہیں یہ لوگ، ان کی تم پیروی کر لو، ان کی بات مان لو۔ اب دیکھو، یہ رسول جو ہیں وہ بذات خود بہت فصیح ہوتے ہیں۔ فصیح کا مطلب اپنی بات کو بدرجہ اتم کھول کر اور واضح کر کے بیان کر دینا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رسول اپنی بات پوری کر نہیں سکتے، جو اب یہ شخصیت آئی ہے کہ وہ جو بات نہیں کر سکتے تو اس نے کی ہے، رسولوں کے بیان کے اندر کوئی کمی رہ گئی تھی سو اب یہ شخص آ کر پوری کر رہا ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ رسولوں کی پیروی کر لو۔ اب یہ جو ہے ایک غیر نبی کا اس طریقے سے شہادت دینا البتہ تصویر کے اندر بہت فرق ڈال دیتا ہے۔ غیر نبی کا شہادت دینا، بولنا، اور وہاں پر ایک غربت ہے اسلام کی۔ دیکھیں، اصل میں مسئلہ یہ نہیں کہ بیان اسلام کا کتنا ہوتا ہے، بس بعض اوقات تو خیر یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی ماحول کے اندر اسلام کا بیان ہی درست نہیں ہو رہا، وہ جو حقیقت ہے آسمان کی اتاری ہوئی انسانوں کے ذہنوں کے اندر پہنچانے کے لیے جو مطلوب کوشش، محنت اور ابلاغ ہوتا ہے وہ بھی شاید نہیں ہو پا رہا۔ یہاں پر مسئلہ یہ نہیں ہے، رسول بذات خود موجود ہیں اور وہ اپنا مدعا پوری طرح بیان کرتے ہیں، لیکن بھائی اسلام کی غربت کے خاتمے کے لیے ادھر سے بھی آواز اٹھے، ادھر سے بھی آواز اٹھے، ادھر سے بھی آواز اٹھے، اس سے معاملے کے اندر بہت فرق پڑتا ہے۔ اچھا، اب یہ کہ جو زبانوں کو تالے پڑتے ہیں، بولتے ہی نہیں ہیں، بولنے کے لیے صرف مولوی ہے۔ اگر مولوی صاحب بھی واقعتاً کو اسلام صحیح بیان کر رہے ہوں تو پورے محلے کے اندر، پورے علاقے کے اندر، پورے ملک کے اندر حق کے لیے آوازیں نہیں پائی جاتی، اور یہ وجہ ہے کہ اسلام کی غربت
برقرار رہتی ہے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اسلام سے دور رکھنے کا موجب ہوتی ہے۔ اچھا، ایک تو اس نے یہ بات کی ہے، یہ تو شروع ہوتے ہی اس نے کہا ہے کہ یہ بہت اعلیٰ ہستیاں ہیں، دیکھو ان کی قدر کرو اور ان کا دامن پکڑ لو۔ اس کے بعد پھر وہ ان کا تعارف کرواتا ہے، اور تعارف بھی رسولوں کا بہت ہی خوبصورت کرواتا ہے۔ یہ شخص دو باتیں بنیادی کرتا ہے رسولوں کے حوالے سے۔ ایک کہتا ہے اتبعوا من لا یسألکم، تم نے دیکھا ہے ان لوگوں کی بے لوسی، ان کو کچھ چاہیے تم سے، کچھ مانگتے ہیں تم سے، کوئی چیز ان کو مطلوب ہے تم سے، ان کے ہاں کوئی گھاٹا تھا جس کو دور کروانے کے لیے تمہارے پاس آ گئے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو اہل حق ہوتے ہیں ان کا بے لوث ہونا، کہتے ہیں کہ یہ وہ بنیاد ہے جو بہرحال بہت سارے جو حق گو ہوتے ہیں ان کے ہاں یہ مفقود ہوتی ہے۔ بے شمار لوگ ہیں کہ بہت تھوڑے ہیں کہتے ہیں کہ جو دین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے، بہت تھوڑے ہیں جو دین کی خدمت کرتے ہیں، اکثر دین سے خدمت کرواتے ہیں اپنی، یعنی دین کو اختیار کیا ہوا ہے اس وجہ سے کہ بہت سارے جو ہے نا وہ کام آ رہا ہے دین ان کے، جو دیندار لوگ ہیں، یہ جو دینی طبقے ہیں، تاکہ کسی وقت آپ دیکھتے ہیں، مطلب یہ ایک واقعہ ہے، اس میں کوئی ایسا روپوش رکھنے کی کوئی بات نہیں ہے، دین کے نام پر سیاست تک جو ہوتی ہے بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے، بہت کچھ جو ہے ایک خاص پاکٹ ہے معاشرے کے اندر جو مذہبی نعرہ جس کے اندر کام کرتا ہے، کچھ لوگوں کو مذہب موبلائز کرتا ہے، کیوں نہ سیاست میں اس مارکیٹ کو بھی ایڈریس کیا جائے۔ ایک مارکیٹ پڑی ہے انٹچڈ، اس کو ٹچ کرو، اور وہ مذہب کی ہے، تو زیادہ نہیں، کچھ سیٹیں مذہب کے نام کی پکی ہیں وہ آتی ہیں۔ اچھا، تو یہ جو اس کے بعد پھر کون سنے گا بات آپ کی؟ تو وہ جو ہے نا کہ لوگوں کی ضرورت جو خدا کو پانے کی ہے، اس کے لیے تڑپ بول رہی ہو اس دائی کے اندر، کہتا ہے یہ بندے نے بہت کام کی بات کہتا ہے، اس تڑپ کو دیکھو ان کے اندر، ان کے اندر وہ بے لوثی اور کچھ ان کو طلب مطلوب نہیں ہے سوائے حقیقتاً اس بات کے کہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں، لوگ عذاب سے ڈر جائیں، اور لوگ اس ہلاکت اور بربادی سے ڈر جائیں جن کی خبر اس دنیا کے اندر بھی رسولوں کے ذریعے سے سنائی جا رہی ہے، اور آخرت میں تو وہ بربادی ہے ہی ہے۔ تو رسولوں کا یہ پہلو، اور پھر رسولوں کا کے جو صحیح پیروکار ہیں، اور حقیقتاً یہ جو جسے کہتے ہیں کہ سیلف اسیسمنٹ دینداروں کو یہ کرنی ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو واقعتاً بے لوث طور پر دنیا دین کے نمائندوں کے اندر دیکھ رہی ہے۔ تو جب دین کے نمائندوں کے اندر بے لوثی نہیں پائی جائے گی، اس وقت دین محض کمائی کا ایک ذریعہ بنے گا۔ تب یہ توقع رکھنا کہ لوگ واقعتاً پھر ان ضلالتوں سے اور گمراہیوں سے بچ جائے، یہ ایک پھر خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن اس کا حقیقت سے کچھ تعلق نہیں ہوتا۔ تو ایک تو بات وہ بندہ یہ بتاتا ہے، اور دوسری بتاتا ہے کہ وہم مہتدون۔ یہاں پر شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کئی سارے لوگ اپنی باطل دعوت میں بھی مخلص ہوں، یعنی ایسی ہی مثالیں بھی آپ کو مل جاتی ہیں۔ قادیانیوں کے اندر آپ کو کئی سارے ایسے نمونے مل جائیں گے، اور بھی اس طرح کے کئی سارے جو باطل پرست ہوتے ہیں ان کے اندر وہ مل جاتا ہے واقعاً، یعنی اس بندے کی ایسی لا لگائی ہوئی ہے۔ یہ مشنریز کے اندر، خیر مشنریز کے ایک طبقہ تو بہت کچھ لکھا گیا ہے ان کے اوپر، یہ پورا جو ایک کھانے پینے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن بہرحال ان کے اندر ایسے آپ کو نمونے مل جائیں گے کہ آخری درجے کی ڈیووشن ہے، اور ایک بندے نے جان مار کر لوگوں کی خدمت، لوگوں کو فائدہ دینا، نفع پہنچانا، اور اس کے اندر واقعتاً ایک سچائی اور اخلاص ٹپک ٹپک کر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسی کوئی وہ نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ واحد بنیاد نہیں اس بندے نے اختیار کی جس کو قرآن مجید نے اس کے حوالے سے نقل کیا، تو دوسری یہ ہے کہ وہ واقعتاً ہدایت بھی ان سے نکل کر سامنے آ رہی ہو۔ اب کہتے ہیں یہ جو اس نے کہا ہے کہ وہم مہتدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں
ان کی سیرت، ان کا اخلاق وہ قوم کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے گھپ اندھیرے کے اندر کچھ چراغ جو ہیں وہ روشن ہوتے ہیں. ایک طرف اندھیرا ہے، ایک طرف وہ روشنی اور وہ چراغ ہیں، تو لوگوں کے اوپر یہ بات اوجھل نہیں رہتی. حتیٰ کہ ان کے ساتھ جو لوگ شامل ہوتے ہیں یہ سارا ظلم چھوڑ آتے ہیں، ساری جو دو نمبری ہے، جال سازی ہے، جھوٹ ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے، ایک ایک چیز میں خدا خوفی ان کے اندر آتی ہے. اچھا، اور اس کے علاوہ یہ ہے اخلاق کے اندر، اور پھر اس سے بلکہ مقدم جو عقائد کے اندر جو اللہ رب العزت کی، اب یہ جو سچے معبود کی محبت، سچے معبود سے ڈرنا اور ڈرانا اور صرف اسی سے لو لگانا اور اسی پر ہی فوکس ہو جانا، اور اس کے علاوہ کسی کی، تو یہ جو چیزیں ہیں عقیدے کے اندر بول رہی ہوتی ہیں رسول کے متبعین میں، اور اخلاق کے اندر دو چیزیں ہیں جو روشنی کرتی ہیں، ایک آپ کا صحیح عقیدہ اور دوسرا آپ کا اخلاق اور آپ کی سیرت. تو یہ چونکہ بدرجہ اتم رسول بنفس نفیس موجود ہیں، ان کے اندر لوگوں کو نظر آ رہی ہیں، تو اس نے یہ دو باتیں اختیار کر کے تو لوگوں سے کہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں، ہوں بھی ہدایت یافتہ، پھر مانگ بھی کچھ نہ رہے ہوں، رکاوٹ کیا ہے پھر کہ تم ان کا دامن پکڑ لو. اب اس کے بعد وہ تھوڑا سا وہ کنٹینٹ بھی بیان کرنے لگ گیا ہے، اور اگر آپ غور کریں تو یہاں جو دعوت کا کنٹینٹ ہے اس قصے کے اندر، وہ اسی شخص کی زبان سے ادا کروایا ہے اللہ رب العزت نے. توحید کا بیان اس شخص کی زبان سے ہو رہا ہے، یعنی رسولوں نے جو بات کی ہے پیچھے جو گزری ہے وہ صرف اتنی کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے پوری بات کی نہیں، لیکن اس قصے میں اس شخص کی زبان سے کروائی، اس قصے میں رسولوں کی بات سے وہ نہیں کروائے گی. وہ توحید کا بیان اس شخص کی زبان سے ہوا ہے. کہتے ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، کیا ہے کہ میں اس ہستی کو نہ پوجوں جس نے مجھے وجود دیا ہے. یہ ربوبیت کہتے ہیں کہ ہمارے ظاہر ہم ذرا اختصار کے ساتھ چل رہے ہیں مجالس کے اندر. ربوبیت دلیل ہوتی ہے الوہیت کی. جو پیدا کرنے والا پوجا، اس کی پرستش، کہاں سے آگے نہ کچھ بنایا، نہ پیدا کیا، نہ کچھ کسی کو دے سکتا ہے، نہ کسی کی جان لے سکتا ہے، نہ قوت ہے، نہ طاقت ہے، نہ زمین اس کی، نہ آسمان اس کا. پوجا کروانے آگے، پرستش کروانے آگے. کہتے ہیں جی ان سے مانگو، کیا ہے ان کے پاس؟ زمین آسمان سارا کس کا ہے؟ جی خدا کا ہے. مانگو کن سے؟ ان سے مانگو. یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے. کہتے ہیں ربوبیت، زمین آسمان، بھائی بہت بڑی دلیل ہے زمین آسمان. اچھا، اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں کہہ سکا کہ یہ زمین آسمان کسی کے ابا کی ہے. تو جو بھی ہے وہ کہتا ہے جی ایک خدا کی بنائی ہوئی ہے اور وہی اس کو چلاتا ہے. یہ جو چیز ہے اس حد تک بالکل کبھی اندھیرا نہیں ہوا جہان کے اندر ایسے آگے ہوں کہ اس زمین آسمان کی ملکیت اور جاگیر جو ہے یہ اس کی نسبت کسی اور کی طرف کر دی گئی. تو اس نے ربوبیت کو الوہیت کی دلیل بنا کر پیش کیا ہے کہ جس نے پیدا کیا، پوجا بھی اسی کی. مجھے کیا ہو گیا ہے کہ پیدا مجھے کوئی کرے اور میں جا کر کسی اور در کے آگے جھکوں اور اس کی پرستش اور پوجا کروں اور اس کی تعظیم اور اس کی محبت اور اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی کروں. تو یہ ایک بہت سادہ سی بات ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے ساتھ لو لگاؤ اور اس کی عبادت کرو. ایک بات اور دوسری جو اس نے دلیل اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ آخرت، کہ دیکھو یہ جہان فانی ہے، تمہیں اس کی طرف واپس بھی جانا ہے. تو اب یہ جو آخرت میں کسی ہستی کے سامنے پیش ہونا، یہ چیز بھی بالعموم دعوتوں کے اندر انسانی تاریخ میں ایک اللہ رب العزت کے حوالے سے ہی ہوئی ہے. کسی اور ہستی کے جی جب مر جاتے ہیں تو کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، فلاں کرنی والا، فلاں بت، فلاں دیوی، فلاں ہستی، فلاں بزرگ، لوگ اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں. ایسی کوئی بھی چیز کبھی بھی نہیں ہوئی ہے. یعنی ہر انسان ہی، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ مشرک ہو، تو اس کے ذہن میں اتنا ہے کہ جی مرتے ہیں تو اس خدا کے پاس چلے جاتے ہیں. تو اس خدا کے پاس جس کے پاس جانا ہے تو پھر اس کی عبادت کرنی ہے. اور رسولوں نے کل آپ تمہیں اتنی ہی بات بتائی ہے کہ ان دوسروں کی عبادت کے بجائے ان کی تم عبادت اختیار کر لو. تو ایک ربوبیت کی دلیل اس نے اختیار کی ہے، اور ایک موت، مرنا، اور پھر اس کے قابو میں آنا آخرت میں. تو یہ دو چیزیں اس نے اختیار کی ہیں. اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ اتخذ من دونہ آلہۃ، میں ایسے معبودوں کو پکڑ لوں کہ اگر وہ جو ہے
فیصلہ اس کا، اقتدار اس کا، مرضی اس کی، سارا کچھ اس کا. اگر وہ کوئی مجھے پکڑنا چاہے تو یہ چھڑوا سکتے ہیں. یہ کہ ایک تو بعض لوگوں نے یہاں پر نوٹ کروایا ہے کہ اس بندے نے، ویسے تو اس کے بارے میں کہا جائے اس کا نام بھی بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے، کہاں تک درست ہے کہاں تک کوئی اہم بات نہیں ہے، کہ جس کا نام حبیب بن نجار تھا. نجار ایک ترخان، یہ جو بڑھئی ہوتا ہے کارپنٹر، تو یعنی بڑا ایک لے مین ہے. بھئی اللہ جس کو روشنی دے دے، جس کو ہدایت دے دے. اتنی سی بات کہتے ہیں جو توحید سیکھتا ہے بہت عقل اور دانائی کی باتیں اس کی زبان پر اللہ ضرور ڈلوا دیتا ہے، اور وہ اپنے ماحول کو اچھی خاصی کفایت کر جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے اس نے ایک جو خوبصورت انداز اختیار کیا ہے کہ جہاں تھوڑی سی ملامت کی بات ہے وہ اس کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے کہ بھئی میں ایسے کر لوں. اچھا اس کے بعد وہ آگے بھی کہہ رہا ہے کہ انی اذا لفی ضلال مبین، میں تو پھر بہت بڑی گمراہی میں. کہتے ہیں بڑا عقل مند آدمی ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ تو ویسے ہی اللہ کا شکر ہے اس ضلالت سے نکلا ہوا ہے، وہ تو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے. کون ہے جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ وہ تو اس کی قوم ہے. اس لحاظ سے تو کہنا بنتا ہے کہ تم گمراہی میں ہو. کہتا ہے انی اذا لفی ضلال، میں اگر کر لوں تو میں تو بہت بڑی گمراہی میں ہوں. ظاہر ہے سمجھ تو سبھی کو آتی ہے کہ وہ تو اس گمراہی میں نہیں ہے، گمراہی میں تو وہ ہیں. لیکن یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ ایسے مقام پر جہاں کچھ شناعت بیان کرنی ہو اس کو آدمی اپنی طرف کر لے کہ میں اگر یہ کر لوں تو دیکھو مجھ سے برا کون ہے. مجھ سے بعض اوقات آپ یہاں تک بھی بول لیتے ہیں مجھ سے پھر جاہل کون ہے، مجھ سے ظالم کون ہے، بجائے اس کے کہ تم ظالم ہو، تم جاہل ہو، تم گمراہ ہو. تو چاہے وہ گمراہ ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ دعوت کے اندر اسلوب یہی ہوتا ہے کہ مخاطب کے جو مشاعر ہیں، اس کی جو فیلنگز ہیں، جذبات ہیں، ان کو بہرحال ٹھیس نہ پہنچائی جائے. یہ ایک موٹی سی بات ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جہالت میں ہیں، وہ ظلم پہ ہیں، وہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اس حال میں مر جائیں گے تو سیدھا جہنم میں جائیں گے. لیکن بہرحال آپ نے اس کو بالکل جیسے بچہ ہوتا ہے، اس کو آپ نے کسی نہ کسی صورت میں اس ہلاکت سے نکال کر تو نجات کی طرف لے کر آنا ہے. تو اس کے لیے جتنے بھی آپ کوششیں کر سکتے ہیں اس کو اس کا دل جیتنے کی تو وہ کرتے ہیں. تو اس بندے نے یہ دانائی بھی ساتھ اختیار کی ہے. اور جو اصل چیز ہے یہاں پر وہ یہی کہ بھی اگر اللہ کا فیصلہ کچھ ہو میرے حق میں تو کیا خیال ہے یہ کوئی زور لگا لیں، چھڑوا سکتے ہیں. اور کہتے ہیں یہ اتنی ایسی زبردست بات ہے اور اتنی فطری دلیل ہے. خود ہم نے بھی دیکھا ایک آدمی جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے دکان پہ وہ کھڑا تھا میں، تو وہ پتہ نہیں کوئی بھاری سی چیز اٹھا رہا ہے دکان پہ، کہتا یا حسین. تو میں نے کہا کہ حسین رضی اللہ عنہ کو تم بلا رہے ہو، اللہ کو کیوں نہیں بلاتے؟ تو کہتا ہے اس میں بھی کوئی حرج تو نہیں ہے. میں نے کہا چلے مجھے ایک بات بتاؤ. ظاہر ہے ایسے مقام پر آپ کو بحث تو نہیں کرنی ہوتی. تو میں نے کہا کہ تم یہ بتاؤ اللہ زیادہ سنتا ہے حسین زیادہ سنتا ہے؟ اچھا اب اس کے لیے ممکن نہیں ہے اس سوال کا یہ جواب دے کہ حسین زیادہ سنتا ہے. یعنی اس وقت آپ نے یہ بحث نہیں کی کہ حسین سرے سے سنتا ہے نہیں سنتا ہے، آپ ظاہر ہے یہ روٹ اختیار نہیں کرتے. تو اللہ زیادہ سنتا ہے حسین زیادہ سنتا ہے؟ کہتا ہے سنتا تو اللہ ہی زیادہ ہے. میں نے کہا اللہ زیادہ مہربان ہے یا حسین زیادہ مہربان ہے؟ اب اس کا بھی جواب اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ حسین زیادہ مہربان ہے. تو میں نے کہا پھر اگر مہربان بھی اللہ زیادہ ہے، سنتا بھی زیادہ ہے، کیوں نہیں پکارتے اللہ کو؟ کہتا ہے اس میں برائی کہ میں نے تو یعنی اللہ میں کیا برائی ہے، اللہ میں کمی کیا؟ میں نے تو اس وجہ سے یہ بہت سارے شرک کے ماحول کے اندر محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اب مجھے وہ یاد نہیں کہ وہاں پر کون سا کوئی پیر کی جو ہے وہ پرستش ہوتی تھی، اس کو بلایا جاتا تھا مشکل اوقات میں اور مصائب کے وقت میں. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جب دعوت شروع کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ خیر منہ، او بھائی اللہ اس سے بہتر ہے. اب یہ جو ہے اب اس وقت
آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کی عبادت سرے سے باطل ہے، وہ بھی آپ کرتے ہیں لیکن کسی خاص اسلوب سے کرتے ہیں، لیکن ایک انیشلی ایک آدمی کے ذہن کو بیدار کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت سے جوڑنے کے لیے آپ صرف اتنا کہتے ہیں کہ بھی جب اللہ ہو جہاں کوئی ہے اس کے مقابلے پر، اب یہ جو بات ہے یہ اس کے دل کو ضرور لگ جاتی ہے، اور یہاں سے آپ اس کو پکڑ کے پھر اس کو مکمل پوری دعوت سمجھانے کا ایک موقع پا لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اس نے اپنی آخر میں اس نے یہ پورا بیان کرنے کے بعد اس نے اپنی پوزیشن بتائی، کہتا ہے انی آمنت بربکم، دیکھو جو تمہارا اصل رب ہے نا، پروردگار ہے، ان لوگوں کی دعوت سے اور تبلیغ سے مجھے اس کی پہچان ہوئی ہے، میں نے اس کو مانا ہوا ہے، اس وجہ سے میں تم سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ تم میری بات سن لو اور اس کو قبول کر لو۔ اچھا، جو شروع میں ہم نے ایک بات کی تھی وہ یہ تھی کہ اس کو ہم صدیقیت کہتے ہیں۔ صدیق بنیادی طور پر کہتے ہیں کہ نبوت کے بعد اللہ رب العزت کے ہاں قربت پانے میں جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ صدیقین کا ہے۔ بالعموم صدیق کے بارے میں کہا کہ صدیق اس شخص کو کہتے ہیں جس میں کمال درجے کی تصدیق ہو، کمال درجے میں وہ رسول کی تصدیق کرے۔ بالعموم تو ایسا ہی کیا گیا ہے، لیکن یہ صدیقیت کے حوالے سے دو کیریکٹر ہمیں قرآن مجید میں دکھائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ مقام ہے سورۃ یاسین کا، جہاں رسول جیسے ہم نے عرض کیا قصے سے روپوش ہو جاتے ہیں اور یہ سامنے آ جاتا ہے۔ دوسرا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں سورۃ مومن کے اندر، بلکہ سورۃ کا نام ہی مومن ہے، وقال رجل، بالکل جب وہ معاملہ سرے پر پہنچ گیا اور فرعون نے کہا کہ ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، چھوڑ دو میں تو موسیٰ کو قتل کرنے لگا ہوں، بلانا ہے جتنا بلا لے اپنے رب کو، تو ایسے مقام پر جب اس نے دیکھا تو اسی کے دربار میں، اور اچھا یہ ہے بھی آل فرعون سے، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، یہ آل فرعون سے ہی ہے اور دربار میں اس کی اچھی پوزیشن بھی ہے، یکتم ایمانہ، ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہے۔ یہاں اس نے دیکھا کہ اب مزید خاموش رہنا درست نہیں ہے، کسی وجہ سے چھپایا ہوا تھا اس نے اپنا ایمان، اور اس کا بسا اوقات ضرورت ہوتی ہے دعوت کو، سب لوگوں کو ایکسپوز نہیں ہونا ہوتا، تو لیکن یہ ہے کہ وہ ہے ہی، اور اس نے ایمان چھپایا ہوا اس لیے ہے کہ اس کا کچھ فائدہ ہو جائے دین کو، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کا فائدہ ہو جائے، تو اب وہ یہ بول پڑا ہے، اور وہاں پر پھر ایک لمبی اس کی تقریر دربار میں کھڑے ہو کر جو اس نے کی ہے، اپنے ایمان کو تو اس نے کھول دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس نے بہت کمال کی باتیں کی ہوئی ہیں، ایمان کے بہت سارے مطالب اس نے بہت خوبصورت انداز میں، لیکن اس کے جو شروع ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک آدمی کو اس جرم میں قتل کرنا چاہ رہے ہو نا کہ کچھ اس نے نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب ایک آسمان والا ہے، یہی جرم ہے اس کا، یعنی جھنجھوڑ دیا اس نے بالکل شروع میں ہی۔ اچھا، این یہی لفظ آپ نوٹ کریں گے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خانہ کعبہ میں جب کفار پل پڑے تھے تو کئی سارے صحابہ ہمت نہیں کر پا رہے تھے، عبداللہ ابن مسعود اور کچھ دوسرے بھی وہاں پر تھے، لیکن ظاہر ہے ان کی خاندانی سماجی حیثیت ایسی نہیں تھی، بوجہ وہ یہ نہیں کر سکے، تو حضرت ابوبکر نے یہ جرت کی، وہ اٹھے، اچھا یہی لفظ بولے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تو اس کا صرف جرم یہی ہے جس کی وجہ سے تم اس کو قتل کرنے لگے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب ایک اللہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد پورا مجمع حضرت ابوبکر پہ پل پڑا اور خوب مارا، حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے حضرت ابوبکر بے ہوش ہو گئے، ان کو اٹھا کر ان کی ماں کے پاس لے گئے اور رات تک جا کر ان کو ہوش نہیں آیا۔ اچھا، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ایسے ہی مواقف کی وجہ سے ان کو صدیق کہا گیا۔ تو کہتے ہیں صدیقیت بنیادی طور پر یہ ہے کہ کسی خاص ماحول کے اندر نبی کی جنگ آپ لڑ رہے ہوں، یہ ہے صدیقیت، کسی خاص ماحول میں، کسی خاص زمانے میں، اور یہ اس کے درجے ہیں، بہت سارے درجے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی سارے جسے کہتے ہیں ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی ہے، یہ کئی سارے تایا، چچا، ماموں، پھوپھیوں، خالاؤں کا ایک پورا ایک خانوادہ ہوتا ہے، ایک نوجوان کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہاں پہ، اچھا کچھ ایسی بنتی ہے کہ وہ مسلسل وہ جو ہے نا دین کا، نبی کا جھنڈا اس ماحول کے اندر وہ گاڑتا ہے، حتیٰ کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میوزک بند کو آگے، کیوں بھئی ظاہر ہے اللہ سے ڈر کر بھی ہو سکتا ہے کس طرح کریں، اس کی شرم ہے،
اچھا اس کے دم سے کتنی عورتوں نے خاندان میں پردے کیے ہیں، اس کے دم سے کتنے لوگوں نے سود کھانا چھوڑا ہے، اس کے دم سے کتنے لوگوں نے بدکاریاں جو ہیں نا وہ چھوڑی ہیں۔ اچھا وہ اس کی ایک ہیبت ہے، اس کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ایک کیریکٹر ہے، ایک ایکسٹینڈڈ فیملی میں صرف ایک بندے کی وجہ سے کہتے اس کے ہوتے ہوئے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ بہت اوقات شادیوں پہ بہت سارے منکرات اور خبائث ہوتے ہیں، اس ایک بندے کی وجہ سے نہیں ہوگا، اگر یہ نہ ہوتا تو ہو جاتا۔ کہتے ہیں یہ ہے صدیق، یعنی نبوت کا جھنڈا کسی خاص ماحول کے اندر آپ کے دم سے گاڑا جا رہا ہے، لوگ خدا کی اطاعت پر آتے ہیں اور برائیوں سے بچتے ہیں، اس وجہ سے کہ آپ اس ماحول کے اندر ایک جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر صدیقیت۔ بہت درجے ہیں صدیقیت کے بھی، کسی کو صدیق اکبر اس وجہ سے ہم حضرت ابو بکر کو کہتے ہیں، اس امت کے صدیق اکبر حضرت ابو بکر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس امت کے اندر صدیق صرف ایک ہی ہیں، وہ صدیق اکبر ہیں۔ تو یہ صدیقیت جو ہے وہ آج بھی بہت سالوں کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ نبی کا پرچم یوں اٹھائیں کہ گویا یہاں بس آپ ہی ہیں، نبی کے ہمدم، نبی کے ساتھی، نبی کے حق میں آواز اٹھانے والے، اور اس کے لیے جو کچھ سننا ہے، یہاں تک کہ اس بندے کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی رسول ابھی ہیں، یہ بندہ مارا گیا، اس بندے کو قتل کر دیا گیا۔ تو وہ جو مخالفت ہے، آپ کے نام رکھے جا رہے ہیں، آپ کے ٹھٹھے اڑائے جا رہے ہیں، کیوں بھئی آپ تو رسول بھی نہیں ہیں، آپ کے ٹھٹھے اڑائے جا رہے ہیں۔ کچھ خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی قربان جائیں، کچھ خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں محض دین کی وجہ سے ان کے ٹھٹھے اڑ رہے ہیں، ان کے نام رکھے جا رہے ہیں، ان کی چھیڑ بنائی جا رہی ہے، ان کے ساتھ عجیب و غریب کیا جا رہا ہے، اور بسا اوقات ان کو دیس نکالے، پھانسیاں اور کیا نہیں دیا جا رہا، اور کچھ اس کا کی طلب نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ حق اور باطل کا وہی رسولوں والا جو جھگڑا ہے وہ اس نے اپنے ماحول کے اندر کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ سورۃ یاسین ایک بہت خصوصی سورت بن جاتی ہے، جس کے اندر ایک ایسی شخصیت آ کر مائک سنبھال لیتی ہے، قصے کا جو مائک ہے وہ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، جو سرے سے رسول بھی نہیں ہے۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ۔